قربانی کے دن 2 مینڈے ذبح فرمائے، اور اثر کے درس میں نے عرض کیا کہ وہ بالکل سیاہ، ان کی 4 ٹانگیں بھی کالی، ان کا جسم بھی کالا، ان کا چہرہ بھی بالکل کالے سیاہ مینڈے کو حضور علیہ السلام نے ذبح فرمایا۔ ایک رب کی بارگاہ میں اس کی مولا یہ میری طرف سے، اور دوسرا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ اللہم تقبل من محمد من آل محمد من امت محمد، مولا یہ میری طرف سے بھی ہے، میری آل کی طرف سے بھی ہے، میری امت کی طرف سے بھی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے، پھر کیا کیجئے؟ تو پھر یہ کیجئے کہ یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، اللہ اللہ۔ اس کے بعد حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ 4 قسم کے جانور ہیں جن کی قربانی صحیح ہے، صحیح نہیں۔ کتنی قسم کے ہیں؟ 4 قسم کے جن کی قربانی صحیح نہیں۔ ان میں سے پہلا وہ جانور جس جانور کا کانا ہونا ظاہر ہو، کانا ہونا ظاہر ہو، اس جانور کی قربانی جائز نہیں۔ دوسری قسم کا وہ جانور جو اتنا بیمار ہو کہ اس کی بیماری ظاہر ہو، تو اس کی قربانی بھی جائز نہیں۔ تیسرا وہ جانور کہ جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو کہ یہ جانور لنگڑا ہے، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ اور چوتھا ایسا کمزور جانور کہ جو اتنا لاغر ہے کہ اس کی ہڈیاں اور مغز نظر آنے لگ جائے، اتنا لاغر اور کمزور ہو، ایسے کی قربانی جائز نہیں۔ تو یہ 4 قسم کے جانور جو حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرمائی کہ اگر ایسا جانور ہوگا تو اس کی قربانی روا جائز نہیں۔ قربانی کس پر واجب ہے؟ جس میں 4 شرائط پائے جائیں اس شخص پر قربانی واجب ہے۔ کتنی شرائط بولو؟ کتنی بولو؟ 4۔ سب سے پہلا مسلمان ہونا۔ اگر کوئی شخص مسلمان نہیں، کافر ہے، تو اس کی کوئی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول۔ جس طرح نمرود نے جب ابراہیم علیہ السلام پر بھڑکائی ہوئی آگ کو دیکھا کہ ٹھنڈی ہو گئی ہے، تو اس نمرود نے یہ کہا کہ ابراہیم میں تیرے نام رب کے نام پر 4000 بکریاں قربان کرتا ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ جواب دیا کہ نمرود پہلے کلمہ پڑھ، جب تک کلمہ نہیں پڑھے گا تیری 4000 نہیں، اگر 8000 بکریاں بھی قربان ہو تیری طرف سے تو کوئی ثواب اجر نہیں۔ تو اسلام کا ہونا، مسلمان ہونا اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر مسلمان نہیں تو اس کی قربانی نہیں۔ تو پہلی شرط ہمیں پائی گئی کہ ہم مسلمان ہیں۔ بتایا کیا 3 شرطیں ہمیں پائی جاتی ہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شخص مقیم ہو، مسافر نہ ہو۔ جیسے ہم یہاں کے رہائشی رہتے ہیں، ہم مقیم ہیں، ہم مسافر نہیں، تو جب ہم مقیم ہیں تو ہم پر قربانی ہوئی۔ یہ دوسری شرط ہمیں پائی جا رہی ہے۔ جب 4 شرطیں ہمیں پائی جائیں گی تو ہم پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ پہلی شرط ہم نے پائی گئی کہ ہم مسلمان، دوسری شرط ہم نے پائی گئی کہ ہم مقیم۔ تو اگر مسافر قربانی کرے تو کیا قربانی ہو جائے گی؟ قربانی ہو جائے گی مگر نفل، اس پر واجب نہیں۔ جس طرح کوئی مدینہ شریف یا مکہ شریف گیا، اب وہ وہاں پر مقیم نہیں، وہ مسافر ہے، تو اگر عید کے دن وہاں آ گئے تو اس پر قربانی نہیں ہوگی کیونکہ وہ مسافر ہے۔ ہاں اگر وہ مقیم ہو گیا ہے تو اب اس پر قربانی ہوگی۔ تیسری شرط آزاد ہو، کسی کا غلام نہ ہو۔ اگر غلام ہوگا تو اس پر قربانی نہیں۔ اب 4
شرطوں میں سے 3 شرطیں ہمیں پائی گئی. پہلی کون سی بولو؟ دوسری مقیم ہونا، اور تیسری آزاد ہونا، کسی کے غلام نہیں، ہم آزاد ہیں. اب چوتھی شرط کیا ہم میں پائی جاتی ہے؟ تو ہم میں سے جس میں چوتھی شرط پائی جائے گی اس پر قربانی واجب ہے، اور جس میں چوتھی شرط نہیں پائی جاتی، 3 شرطیں اس میں پائی جاتی ہیں لیکن اس چوتھی شرط کے نہ پا جانے کی وجہ سے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی. وہ چوتھی شرط کیا ہے؟ مالدار صاحب نصاب ہونا. مالدار صاحب نصاب ہونا. جو مالدار نہیں، صاحب نصاب نہیں، اس پر قربانی نہیں ہوگی. تو پتہ یہ چلا کہ 4 شرطوں میں سے 3 شرطیں تو ہم نے پائی جاتی ہیں کہ ہم مسلمان بھی ہیں، مقیم بھی ہیں اور آزاد بھی ہیں، لیکن اگر صاحب نصاب نہیں تو ہم پر قربانی واجب نہیں. اور جو صاحب نصاب بھی ہے، اب اس میں 4 شرطوں کا پایا جانا مکمل ہوا، لہذا وہ قربانی کرے گا. اب اسی طرح صاحب نصاب کون ہے؟ کون صاحب نصاب ہے کہ اس پر قربانی واجب ہو جائے؟ تو جس کے پاس حاجت اصلیہ سے 200 درہم یا 20 دینار زائد ہوں، یعنی 200 درہم اور 20 دینار حاجت اصلیہ سے زیادہ ہوں، ایسے شخص پر قربانی واجب ہے. وہ فقیر نہیں بلکہ وہ غنی ہے. تو پھر سوال ذہن میں آتا ہے کہ یہاں پر درہم اور دینار پاکستان میں تو نہیں چلتے، تو پاکستان کے مطابق صاحب نصاب ہونے کے لیے کوئی آسان سا نصاب بتا دیں تاکہ ہم وہ ذہن نشین کر لیں اور ہم اس کے مطابق فیصلہ کر لیں کہ ہم پر قربانی واجب ہے یا نہیں. تو اس کا آسان سا طریقہ یہ ہے کہ 52.5 تولہ چاندی یا 7.5 تولے سونے کی قیمت ہوگی، وہ صاحب نصاب ہے. ہم میں سے جس کے پاس بھی 52.5 تولہ چاندی موجود ہو یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر رقم موجود ہو، تو اس کے پاس اگر پیسے موجود ہیں، جیسے 52.5 تولہ چاندی کی رقم 40,000 کے اندر ہی ہے، تو اگر کسی کے پاس کچھ چاندی، کچھ پیسہ نقد پڑا ہے، کچھ سونا پڑا ہے آدھا تولہ یا 1 تولہ، اب وہ 40,000 کے قریب پیسہ اس کے پاس موجود ہے، تو اب اس پر قربانی واجب ہے، وہ قربانی کرے گا. نہیں کرے گا تو گناہگار ہوگا، کیونکہ یہ حاجت اصلیہ سے زیادہ. فیگر ذہن میں رکھ لیں کہ 52.5 تولہ چاندی یا اس کے برابر رقم موجود ہے، یا کچھ چاندی کچھ پیسے جو 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچتے ہیں، یعنی 40,000 کا حساب بنتا ہے، وہ شخص قربانی کرے گا. اب قربانی کے لیے مخصوص جانور ہوتے ہیں. ایسا تو نہیں کہ کوئی کہے مرغی ذبح کر دو، اور کوئی کہتے ہیں انڈے دے دو تو قربانی ہو جائے گی. لیکن ہمارے ہاں امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ قربانی کے لیے جانور مخصوص ہیں، یعنی بکرا، دمبا، گائے، بھینس اور اونٹ. اب اس میں نر بھی ہے اور مادہ بھی ہے، یعنی بکرا بھی اور بکری بھی، گائے بھی، بیل بھی، اونٹ بھی، اونٹنی بھی، چت کبرا اور خصی بکرا. یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے، میرا آقا علیہ السلام نے خصی بکرے کی ذبح فرمائے ہیں. اسی طریقے سے نر اور مادہ یہ قسم کے جو جانور ہیں ان کی قربانی کی جاتی ہے. اس کے بعد ایک شخص جیسے اس پر قربانی واجب ہے اور اس کی بیوی کے پاس سونا ہے اور اپنا نقد پیسہ بھی ہے، تو اب ایسا نہیں کہ اگر میرے پاس 40,000 ہیں تو میں اپنی قربانی کروں اور میں کہوں کہ سب گھر والوں کی طرف سے ہوگی. نہیں، بلکہ اگر میرے پاس 40,000 روپے ہیں تو مجھ پر بھی قربانی واجب ہے، اور میری زوجہ کے پاس 52.5 تولہ چاندی کا نصاب بنتا ہے، یعنی
چین یا نقد پیسے اتنے ہیں کہ 40,000 کے نصاب کو وہ بھی پہنچتی ہے تو ان پر بھی قربانی واجب ہے۔ اب میں بھی قربانی کروں گا اور زوجہ بھی قربانی کرے گی، یہ آپ کو سمجھانے کے لیے۔ ہاں کسی شخص پر قربانی واجب ہے اور اس کی بیوی پر، اس کی زوجہ پر بھی قربانی واجب ہے، تو شوہر اس کی طرف سے قربانی کر سکتا ہے۔ کس شرط پر؟ کہ اپنی زوجہ سے اجازت لے گا کہ میں تمہاری طرف سے بھی قربانی کر لوں۔ بیوی نے اجازت دے دی کہ ہاں میری طرف سے بھی آپ قربانی کر لیں، تو اب وہ اپنی بیوی کی طرف سے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ اگر اس نے بیوی کی طرف سے قربانی کر لی مگر اجازت نہ لی تو یہ اس نے غلط کیا، اس کی طرف سے قربانی نہیں ہوگی، اجازت لینا ضروری ہے۔ اس کے بعد جانوروں کی عمریں کتنی ہونی چاہیے؟ اونٹ کی عمر یا اونٹنی کی عمر 5 سال ہونی یہ ضروری ہے۔ کتنی سال بولو؟ اونٹ یا اونٹنی کی عمر 5 برس کی ہونی یہ ضروری ہے۔ گائے، بیل، بھینس ان کی عمر 2 برس ہونا ضروری ہے۔ بکری، بکرا ان کی عمر 1 برس ہونا ضروری ہے۔ اور دمبا 6 ماہ کا ہے لیکن سال والے بکرے کے برابر گوشت میں ظاہر نظر آتا ہے تو 6 ماہ کے دمبے کی قربانی بھی ہو سکتی ہے، لیکن بکرا 1 سال، بیل 2 سال اور اونٹ 5 سال، ان کی عمروں میں اگر 1 دن کا فرق بھی ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی، یہ یاد رکھنا۔ اس کے بعد کیا نیابت ہو سکتی ہے؟ یعنی قربانی میری ہے، میں نے بکرا خریدا، میری قربانی ہے، لیکن میں حاجی صاحب سے کہوں کہ حاجی صاحب آپ میری طرف سے ذرا ذبح کر دیں، تو کیا مجھے شریعت نے یہ اجازت دی ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ یار یہ میری طرف سے قربانی کر دو، چھری چلا دو؟ تو فرمایا ہاں، بہتر یہ ہے کہ جس کی قربانی ہے وہ جانور خود ذبح کرے۔ 1 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 بدنات 7 اونٹوں کو ذبح فرمایا، خود 7 اونٹوں کو ذبح کیا۔ پتہ ہے جب کوئی ایک بکرا ذبح کرے نا اور اس کی کھال اتارے، گوشت ہڈیاں الگ کرے، 2 دن بخار چڑھ جاتا، اتنا وزن ہے۔ پھر جو بیل گائے ذبح کرے اور پھر اونٹ، لیکن سبحان اللہ یہاں کوئی مفتی صاحب یا مسجد کا امام ذبح کرے تو وہ محسوس کرے گا کیسے دعا کرو، کیسے ہوگا، مگر وہ محبوب ہیں جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، مگر اس لیے ذبح کی کہ یہ ذبح کرنا بھی میری امت کے لیے سنت بن جائے گا، اللہ اس پر بھی ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ صرف تمہارے لیے 7 اونٹوں کو جب ذبح کیا، لکھنے والوں نے لکھا کہ جب حضور نے ہاتھ میں جو ہے چھری لی ذبح کرنے کے لیے تو ایک اونٹ ایک دوسرے سے بڑھ کر آگے آتا تھا، حضور پہلے میں حاضر ہوتا۔ پھر ایسا حسین موقع شاید نہ آئے، حضور آپ مجھے ذبح کریں تاکہ مجھ سے کوئی پوچھا نہ جائے اور مجھے بھی شہادت نصیب ہو جائے، آپ سے نسبت قائم ہو جائے۔ تو اول تو یہ ہے کہ خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرے، اور خود اگر نہیں کر سکتا تو جیسے قصاب ہوتے ہیں، کسائی، ان کو اجازت دے دے، یا خاندان کا کوئی ایسا مرد مجاہد ہے جو ذبح کرتا ہے تو اسے آپ اجازت دے سکتے ہیں۔ گائے کا گوشت، اب جو بکرا ہے وہ تو ایک ہی بندے کا، وہ خود گھر لے جائے، اور اگر بیل ہے، گائے ہے، 7 حصے دار ہیں، تو اب جب قربانی کر لی، کھال اتار دی اور گوشت تقسیم کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے گوشت کے 7 حصے نہیں کیے، بلکہ کسی کو اپنے اندازے کے مطابق زیادہ دے دیا اور کسی کو کم دے دیا، تو گویا ان کا ایسا کرنا کیا شریعت کے مطابق صحیح تھا؟ تو ایسا کرنا ان کے لیے صحیح نہیں۔ 7 حصے پورے کیے جائیں، وزن کیا جائے،
ایک گوشت کا ٹکڑا بھی کہیں زیادہ یا کہیں پر کم نہیں ہونا چاہیے، اور 7 حصے مکمل کیے جائیں۔ بعض اوقات ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو دل گردہ ہوتا ہے وہ ہم حساب نہیں رکھتے، وہ پہلے سے میں کھڑا ہو کے کہتا ہوں بھائی اب یہ چھری چلے گی نا تو یہ دل گردہ پائے یہ میرے ہوں گے، یہ منع۔ اس کے بھی 7 حصے ہوں گے، یہ جانور سے ہٹ کر تو نہیں نا، جانور کے اندر ہے نا، تو اس کے بھی 7 حصے ہوں گے۔ ہاں جب حصے 7 ہو گئے، سب نے اپنی طرف کر لیا، اب اس کی مرضی اسے اختیار ہے، وہ الگ سے وہ سامان اٹھا کر آپ کو دے دے، دل نکال کر تھیلی میں ڈال کر میری طرف سے قربانی کا گوشت، وہ الگ چیز ہے۔ مگر پہلے سے اگر کوئی شخص لیتا ہے اس نے غلط کیا۔ اب پھر میرے حصے میں 7واں حصہ جو مجھے دیا اس میں تھوڑا گوشت کم دیا، مجھے پتا چلا کہ 6 حصے گوشت کے زیادہ کیے اور مجھے گوشت کم دیا ہے۔ اب جو زیادہ انہوں نے میرے حصے میں سے لیا ہے، کیا میں ان کو معاف کر دوں؟ بولو، کیا میں ان کو معاف کر دوں؟ یہ میرے سامنے جواب موجود ہے، اسے معاف کرنے کا حق نہیں، کیونکہ یہاں عدم جواب حق کے شرع ہے، لہذا ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ تو شریعت کا حکم ہے کہ 7 حصے برابر کیے جائیں۔ کیسے اس نے کم دیا، تم کیوں معاف کرو گے؟ تمہیں کس نے حق دیا؟ تو شریعت کا حق ہے کہ 7 حصے پورے کیے جائیں، لہذا اس معاملے میں بڑی احتیاط کا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد قربانی کا وقت کتنے دن ہے؟ قربانی کا وقت 3 دن، کتنے بولو؟ اور کس نے کہا؟ سبحان اللہ، 3 دن اور 2 راتیں، 3 دن اور 2 راتیں، راتیں بھی ہیں نا۔ 10ویں کی جو رات ہے یہ نہیں، 11ویں کی رات اور 12ویں کی رات، 10ویں کا دن، 11ویں کا دن اور 12ویں مناتے ہو، شاید 11ویں مناتے ہو، اور اللہ نے تمہیں دن بھی یہی عطا کیے۔ جب 11ویں مناتے ہو، 11ویں میں قربانی کرتے ہو، وہ بھی اللہ کے نام کی ہے، اور یہ ذی الحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ قربانی کرتے ہو، یہ بھی اللہ کے نام کی ہے۔ جب یہاں کوئی اختلاف نہیں ہوگا تو وہاں پر بھی اختلاف ہونا چاہیے نہیں، بلکہ ہر قربانی اللہ کے نام کی ہوتی ہے۔ ہاں اس کا ثواب آپ اپنے محرومین کو دے سکتے ہو۔ جیسے اب ذرا ان سے پوچھو، یہ جانور لے کر کھڑا ہو اور آپ آؤ گے، کس کا جانور ہو؟ کہے گا میرا ہے، شرک ہو گیا ہے۔ جانور تو سب اللہ کے، تیرا کیسے ہوا؟ نہیں نہیں، ہے اللہ کا، مگر میں نے خریدا ہے۔ یہاں تو جواب ہے تمہارے پاس، اور اگر ہمارا جانور کھڑا ہو، کسی نے پوچھا کس کا ہے، ہم نے کہا شیخ عبد القادر کا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ ہم نے ان کے اشارے ثواب کے لیے دیا ہے۔ دیکھو میری بات سنو، ہم کوئی پاگل نہیں ہے، گھاس نہیں کھاتے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے جو 10 سال کتابیں پڑھی ہیں ہم نے بالکل اللہ ہمیں معاف فرمایا کہ کوئی ہم نے فائدہ حاصل نہیں کیا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے جانور کو لٹایا اور چھری پھیری، یا قادر یا مولا علی، حرام، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں حرام ہو گیا، حرام ہو گیا، یہ تو ہم بھی کہتے ہیں اور تم بھی یہ کہتے ہو۔ لیکن ہمارا سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ 11ویں کو 12ویں کو حرام نہ کہو، اس لیے کہ ہم چھری جو بھی جانور ہو پھیرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور یہ کہنے کے بعد کہتے ہیں مولا اس قربانی کا ثواب پیران پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا اللہ، اس قربانی کا ثواب بندن پاک کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما، اس قربانی کا ثواب اپنے والدین محرومین کو اشارے ثواب کرتے ہیں، قبول فرما۔ مجھے بتاؤ جائز ہے کہ ناجائز؟ کیوں لڑتے ہو؟ گھر میں چاول لے کر کوئی آ جائے، کوئی حلوہ لے کر آ جائے، کوئی سیویاں لے کر آ جائے،
پھینک دو. کیوں؟ اس پر غیر اللہ کا نام آ گیا. یہ چاول کس کے ہیں؟ یہ دکان والے کے ہیں. چاول تو اللہ کی. کیا اس دور میں اتنی جہالت ہے کہ لوگ بات کو نہ سمجھیں؟ اتنی جہالت. رچا کس کا کھڑا ہے؟ میرا. ارے شرک ہو گیا، ہر چیز میں شرک ہوگا. یہ عبداللہ یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا ہے. یہ تو پھر ہر جگہ شرک ہوگا. پھر تم یہاں ایک بینر لگاؤ، پیچھے بھی ایک بینر لگاؤ کہ میں مشرک نہیں. پھر کوئی تمہاری زوجہ کے بارے میں پوچھے کہ زوجہ کس کی، تو کہنا مجھے پتا نہیں ہے. میں کہوں گا میری ہے تو شرک ہو جائے گا. یہ بات میں یہاں کہنا نہیں چاہتا تھا مگر میری مجبوری تھی. ایسا ہے نا، ایک مولوی صاحب کے ساتھ زوجہ جا رہی تھی تو کسی نے مولوی صاحب یہ کس کی زوجہ ہے؟ کہا میری. کہا شرک ہو گیا، بندے تو سب اللہ کے ہیں. اس نے کہا نہیں، بندے سب اللہ کے ہیں مگر رشتے کے طور پر یہ میری زوجہ ہوتی ہے. کہا مولوی صاحب قربانی کے جانور بھی سب اللہ کے ہیں مگر نسبت اللہ کے ولیوں سے جوڑی جاتی ہے تو شرک نہیں ہوتا. جس طرح یہاں شرک نہیں اس طرح وہاں بھی شرک نہیں ہے. تو قربانی کے دن 3 اور راتیں 2، لیکن رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے، ناپسند ہے، نہیں کرنی چاہیے، دن میں کرنی چاہیے. اور اسے کہتے ہیں ایام النحر. اور ایام تشریق 9 ذی الحجہ سے 13 ذی الحجہ 5 دن ایام تشریق ہیں. کتنے دن بولو؟ کیا ہوتا ہے ان دنوں میں؟ کیا ہوتا ہے ان 5 دنوں میں؟ جی تکبیریں پڑھی جاتی ہیں ایام تشریق. یعنی اب جمعہ کو عید کا دن ہے تو جمعرات سے فجر کی نماز سے ہم ایام تشریق میں شامل ہو جائیں گے اور ہم تکبیرات پڑھیں گے. یعنی ہر فرض نماز کے بعد چاہے آپ جماعت سے نماز پڑھیں یا آپ اپنی نماز پڑھیں، جب بھی آپ فرض نماز پڑھیں گے سلام پھیرتے ہی آپ 3 مرتبہ بلند آواز سے اللہ اکبر بولیے. لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. لا الہ الا اللہ، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اللہ اکبر اللہ بہت بڑا ہے، اللہ بہت بڑا ہے. وللہ الحمد. ساری فرش زمین پر آج اسے راضی کرنے کے لیے ایمان والے قربانیاں کر رہے ہیں. یہ تعریف ہے اور کسی کو زیبا نہیں دیتی. وللہ الحمد، یہ ساری تعریفیں اسی رب کو زیبا دیتی ہیں. بس یہ کہتے رہنا ہے، اس کی تعریف کرتے رہنا ہے، اس کی تمہید، اس کی تمجید، اس کی تقدیس بیان کرتے رہنا ہے. اسی میں ہماری نجات اور ہماری مغفرت ہے. اور یہ جمعرات کی فجر سے ایام تشریق کی تکبیرات شروع ہوگی اور پھر پیر کی عصر کی نماز تک ہم پڑھیں گے اور پیر کے دن مغرب کی نماز میں ہم نہیں پڑھیں گے. اور جو قربانی کا جانور ہے اس پر سواری کرنا منع ہے. اور اگر کوئی ایسی گائے ہے جس سے دودھ نکلتا ہے تو اس کے تھنوں پر ٹھنڈا پانی پھینک دیا جائے تاکہ دودھ کا آنا بند ہو جائے. اس کے باوجود بھی اگر دودھ نکلتا ہے تو جتنا دودھ نکلے گا اس کی جو قیمت بنتی ہے وہ قیمت صدقہ کریں یا دودھ ہی صدقہ کر دیں. یہ یاد رکھیے گا کہ قربانی کا جانور اسے اپنے کام میں آپ نہیں لا سکتے، سواری نہیں کر سکتے، اسے جناب وہ زمینوں میں کھیت کھلیان میں نہیں لے جا سکتے کام کرنے کے لیے، ہل جوتنے کے لیے نہیں. یہ قربانی کا جانور ہے، اسے نہلائیں، اسے کھلائیں، اچھی جگہ بٹھائیں، اس کی خدمت کریں، اس لیے کہ یہ وہ جانور ہے جو پورے صراط پر سواری بن کر تمہیں جنت میں لے جانے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے.